السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کل تو خاص کر کے سب کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو، ہماری سرحدوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے فوجی جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاص کر کے جو ہمارے محافظ ہیں اور ایسے مشکل وقت میں وہ ہمارے حفاظت پہ مامور ہیں۔ اللہ ان کو فتح یاب کرے اور ان کو ہر قدم پہ کامیابی نصیب کرے، آمین۔ کل کا جو دن تھا وہ بہت ہی خوبصورت دن تھا، بہت ہی بھرپور انرجی کے ساتھ دن کا آغاز ہم نے کیا تھا، اور بچوں کو تیار کر کے ایز یوزول بچوں کو میں نے اسکول بھیجا، ان کے پاپا بھی آفس چلے گئے، اور جانے کے بعد میں نارمل بالکل اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہو گئی۔ تقریباً 11-12 بجے کے قریب جب بچے واپس آ گئے تو ان کو لنچ کرا کے میں ان کے ساتھ باہر کھیل رہی تھی، تبھی ہیلی کاپٹرز آنا شروع ہو گئے چترال ایئرپورٹ پہ۔ تو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ کبھی کبھار اس طرح آرمی ہیلی کاپٹرز آیا کرتے ہیں، وہ بھی کسی خاص کوئی گیسٹ آتا ہے یا کچھ اس طرح کوئی فیسٹیول وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے جو مہمان خصوصی ہیں ان کو لے کے آیا کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک الگ ہی فضا تھی، ایک الگ سا ماحول تھا۔ ہیلی کاپٹرز بہت ہی ان یوزول طریقے سے شہر کے اوپر چکر کاٹ رہے تھے، ایک طرح سے جس طرح نہیں ہوتا گشت پہ تھے، سارے لوگ گھر کے چھتوں پہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی سچویشن، اچانک سے اتنے ہیلی کاپٹرز، 2 آلریڈی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکے تھے اور ایک رن وے پہ تھا، تقریباً 4 ہیلی کاپٹرز ایٹ اے ٹائم ایئرپورٹ پہ تھے۔ تو چونکہ میں گھر میں صبح سے کاموں میں بزی تھی تو ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکی تھی، نہ ہی کوئی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا، بالکل بھی میرا ذہن اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ بار بار ہیلی کاپٹرز کا گشت جو ہمارے گھروں کے اوپر ان کا تھا، جو چکر کاٹ رہے تھے، اس سے ایک طرح سے میرا سکس سینس کہہ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو مسئلہ ہوا ہے۔ پھر ایک انکل ہے ہمارے پڑوس میں، اس نے بتایا مجھے کہ ہمارے بارڈرز پہ اٹیک ہوا ہے، تو یہ فوجی آپریشن سٹارٹ ہوا ہے۔ تو یہ سنتے ہی میں ایک دم سے میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، چترال جیسے پرامن علاقے میں، چترال جیسے امن پسند لوگوں کے بیچ یہ کیا ایک خوفناک سی فضا قائم ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ سوچ کے، یہ سب کچھ دیکھ کے آنکھوں کے سامنے بس دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے چترال کے پرامن فضا کو کسی کی نظر نہ لگے، نہ شر پسند عناصر میرے علاقے میں اپنے ناپاک قدم جما سکیں۔ بس یہی دعائیں دل میں تھیں، اور اتنے میں پھر ہماری فیملی کی طرف سے میسج آیا کہ ہمارے ایک ریلیٹیو جو کہ اس وقت بارڈر پہ تعینات تھے، بہت ہی ینگ ایج تھی ان کی، وہ شہید ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے ہماری حفاظت کرتے ہوئے، اپنے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان شہداء کے لیے تو دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن اگر بات ملک پہ آ گئی یا کسی کو قربانی دینے کا وقت آیا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس قربانی سے پیچھے ہٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وطن کے ساتھ محب وطن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کی سرحدوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو فوجی ہمارے بھائی ہمارے سرحدوں پہ ہماری حفاظت پہ مامور ہیں، جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر قدم پہ کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ آج ولاگ تو بنانے کا دل نہیں تھا، بہت رنجیدہ ہیں، 4 جوان شہید ہوئے ہیں چترال کے، بہت زیادہ رنجیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ویڈیو پوسٹ کرنے کا مقصد بس آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ سب سے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں، وہ کائنڈلی کوئی بھی اس طرح کے دل خراش مناظر سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں، سرکولیٹ نہ کریں ایسی چیزوں کو، کیونکہ ہم خود ہی جو ہے ایک خوف کی فضا قائم کر رہے ہیں، ایک خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اور اس کے بعد جو آرم فورسز ہے وہ ہماری حفاظتوں پہ مامور ہیں، انشاءاللہ کوئی بھی آنچ اپنے شہریوں پہ آنے نہیں دیں گے، یہ یقین ہے ہمیں۔ اس طرح کے خوفناک مناظر آپ لوگ جب سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں تو اس سے ایک بہت ہی دہشت پھیلتی ہے سوسائٹی میں۔ میں نے خود دیکھا ہے، کل سے اب تک میں نے اپنے بچوں میں ایک عجیب سی ان کے دلوں میں ایک دہشت دیکھی ہے۔ ظاہر ہے وہ چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، ان کا ذہن اس چیز کو مطلب ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا خون خرابہ یا اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یا وہ ایسی سچویشن کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں۔
تو اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر کے ہم خود ہی اپنی سوسائٹی میں اپنے آپس میں ہی ایک دہشت پھیلا رہے ہیں. جو معصوم بچے ہیں وہ ان سچویشنز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، وہ ان کا ذہن اتنا معصوم ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے اپنی طرف سے کہ بس جو ہماری اندرونی جو امن کی فضا ہے اس کو ہم ایک طرح سے بیلنس رکھ سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کر کے. یہ جو جنگ کی سی کیفیت پیدا ہوئی ہے، بس ہم سب کو سر بسجود ہو کے اللہ کے حضور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے فوجی جوانوں کو سرخرو کرے، اور جو ہمارے بھائی ان سرحدوں پہ تعینات ہے، جو شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور ہمارے جو علاقے میں امن کی جو ایک مثالی امن اتنے سالوں سے قائم ہے، وہ امن کسی بھی شرپسند عناصر کی نظر نہ ہو. اللہ پاک پورے پاکستان پہ اور بالخصوص چترال پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. آمین ثم آمین.